بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پوڈ کاسٹ ود ریپبلک پالیسی کے پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گورنر، سول سروسز، ہیومن رائٹس، اکانومی کے اوپر ہم نے بہت سی پوڈ کاسٹ ایکسکلوسیو پروگرامز کیے ہیں. تو آج ہم پہلی دفعہ آرٹ اور لٹریچر کو لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک شاعر ہیں اسلم شاہد صاحب. اسلم شاہد صاحب کی اگر آپ شاعری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں شاعری کا اور اچھے شاعروں کا کال نہیں ہے، گو کہ ان کے کتاب کا نام کال ہی ہے. جی اسلم شاہد صاحب کیسے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا آپ سے بات کر سکوں، اور آپ کے توسط سے آپ کا جو ایک وسیع حلقہ ہے ان سے بھی میں مخاطب ہو سکوں. آپ کو بہت شکریہ. سول سرونٹس کے بارے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر ضرور بنتے ہیں یا لکھتے ضرور ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن ہے پازیٹیولی جو آئی ہے. تو آپ کی جو شاعری ہے، جس کا میں ذاتی طور پہ ہمیشہ مداح رہا ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ آپ کو شاعری کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں شاعروں کا کال ہے، تو آپ کی جو بک ہے کال شاعری کی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی ایسا ہے ملک صاحب کہ جس طرح سے دنیا میں انسان یا آدمی تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان آدمیوں میں انسان کتنے ہیں اور ان میں اچھے انسان کتنے ہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اسی طرح سے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ شعراء تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہ اچھے شاعر ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کا ہاتھ زندگی کی نبض پہ ہے اور اپنے لوگوں کے ایکچول مسائل پہ جن کی نظر ہے وہ بہت کم ہیں. کال جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، جب میں یہ بک لکھ کے اور اس کو کمپائل کر رہا تھا جی، تو بنیادی سوال یہ تھا میرے ذہن میں کہ اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، ٹائٹل کیا ہونا چاہیے کتاب کا. اب ٹائٹل ایسی چیز ہے جو چہرہ ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کو چہروں سے پہچانتے ہیں، تو کتاب کا ٹائٹل اس کا چہرہ تھا. بہت سارے عنوانات ذہن میں آئے، دوستوں سے ڈسکس کیے، پھر جب کسی شبھ گھڑی میں جب میرے ذہن میں یہ عنوان آیا کال، تو مجھے لگا کہ یہ ایک لفظ جو ہے یہ ٹرولی ڈپکٹ کرتا ہے میری ساری شاعری کو. بیکاز جیسا کہ اس کے پریفیس میں عطا اللہ قاسمی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ کال کو عام طور پہ ہم اقدار کی بجائے اجناس اور اشیاء کے کال سے ہم تعبیر کرتے ہیں. یہاں پہ یہ سر ہے اقدار کا، ویلیوز کا کال، انسانیت کا، ہمدردی اور محبت کے ان جذبوں کا کہ جو دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. شاہ صاحب ہم بات کریں گے آپ کی کتاب کو اسپیسیفکلی، لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان میں جو لٹریچر اور جو شاعری کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے آپ کا اردو ادب سے گہرا تعلق ہے، آپ طالب علم بھی رہے ہیں اور استاد بھی ہیں اردو ادب کے. تو پاکستان میں ادب کو لے کے، پھر اردو ادب کو لے کے، اور پھر اردو ادب کی جو محبوب ترین غذا ہے پاکستانیوں کی یا اس علاقے کی، شاعری کو لے کے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے معیارات کیا ہیں؟ مجھے اس پیسمزم کے لیے معاف کیجیے گا آپ بھی اور آپ کے دیکھنے اور سننے والے بھی، کہ صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی آن دا ہول گرو کرتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جسم کا ایک عضو تو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر رہا ہے اپنی ایج اور اس کے مطابق، اور کوئی اور عضو جو ہے اس لحاظ سے گرو نہیں کر رہا اور سکڑتا جا رہا ہے. معاشرہ بھی ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. ہم اوورآل جس طرح سے ہماری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کے دیکھنے والے آپ کے. اچھا شاہ صاحب، اس کو تھوڑا سا ہم ایسے دیکھتے ہیں نا، اگر آپ شاعری کی بات کریں، کیونکہ آج ہم تھوڑی شاعری کی بات کریں گے، تو ہمارے علاقے میں جو مذہب کے اوپر شاعری ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، بہت ہی معیاری لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ رومانس کے اوپر، بلکہ میں آپ کی کتاب دیکھ رہا ہوں، آپ کی کتاب میں خاتون نہیں ہے. سماج کے اوپر جو ہماری مزاحمت کی شاعری ہے، سماجی شاعری ہے، وہ پاکستان میں اتنی اچھی نہیں ہوئی. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ بک کا ٹائٹل بن رہا تھا نا جی، تو آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ جی اس پہ میں کوئی کچھ گلاب کے پھول، کچھ حسین چہرہ، کچھ لمبی زلفیں کوئی دکھاؤں. تو میں نے کہا بھائی یہ 250 صفحے کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر کہیں ان میں سے کسی چیز کا آپ کو شائبہ نظر آتا ہے تو آپ ضرور دکھائیں. پھر ہم نے جی ایک وہ تالاب جو خشک ہو چکا ہے،
اور وہ درخت جو ٹنڈ بنڈ ہے اور جس پہ پرندے بھی ایسے مزمحل سے کچھ پھر رہے ہیں وہ ہم نے دکھایا. تو آپ نے بالکل درست کہا, رومانٹک شاعری ایک خاص طرز کی تو بہت ہو رہی ہے ہمارے شاعر کرام, لیکن وہ شاعری کہ شاید جس کی ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. اچھا, جو ادب کے ناقدین ہیں, جو اردو ادب کے ناقدین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نثر ہے, پروز ہے, وہ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ایک میراث نہیں آ رہی تھی, ایک جیسے رشیا کی پروز ہے یا انگریزی یا فرینچ پروز ہے اس طرح کی اچھی نہیں رہی. شاعری ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اگر ہم شاعری کی آگے دیکھیں تو ہماری شاعری جو ہے وہ 2/3 سے زیادہ رومانوی شاعری ہے. اس میں اگر عورت کو نکال دیا جائے تو ہماری تو شاعری بھی نہیں بچتی. آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے تو ادب پہ کام ہی نہیں کیا. جی اب ایسا ہی ہے, بالکل درست بات ہے. اصل میں جو کہہ دیا گیا کہ جی وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, بالکل ٹھیک ہے, بجا ہے جی, لیکن یہ کہ زندگی کے حقیقی رنگ اور بھی بہت سارے ہیں اور ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے. حتیٰ کہ وہ جو وجود زن ہے اس کے اپنے جو مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں, اس کے لیے تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, ایکویلٹی نہیں ہے, رائٹس نہیں ہے اور بہت سارے ایشوز. تو میں شاید مزاجن اس طرح کا واقع ہوا ہوں, اس پہ نہ مجھے کوئی فخر ہے اور نہ شرمندگی. ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا ٹریٹ, اور وہ کہ میں انسان کے طور پہ حسن سے متاثر ہوتا ہوں, ہر نارمل آدمی کو ہونا چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ مرد ہے یا خاتون, بطور انسان اس کے کیا حقوق ہیں, اور جس سوسائٹی میں اس کو قدرت نے پیدا کر دیا ہے وہاں پہ ان حقوق کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں. تو میرا ذہن آٹومیٹکلی یا الٹیمیٹلی اس طرف چلا جاتا ہے. سر, لٹریچر فار دی سیک آف لٹریچر ہے تو اس میں پھر ظاہر سماجی یا ایک وہ دوسری اپیل تو نہیں رکھی جا سکتی. یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ تو آپ نے اپنے جمالیاتی ذوق کے لیے, یا جو ہمارا ایک ایستھیٹیکل کوڈ ہے اس کی پلیجر کے لیے ہونا ہے. ہم چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی اچھی کمپیریٹیولی ہماری سماجی شاعری ہوئی ہے. ویورز کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہم جیسے کچھ اور معاشروں میں جن کو ابھی بہت ڈیولپ ہونا ہے, بہت آگے جانا ہے, وہاں پر اس طرح کے تضادات موجود ہیں کہ ہم لوگ گفتار کے غازی ہوتے ہیں, باتوں میں ہم بہت آگے ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جی مجاہدین کی تو پوری ایک ابھی آپ دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں 99 جی, اور اس کے نیچے کچھ سیاستدان الحمدللہ کہہ کے اوتھ لے رہے ہیں, حتیٰ کہ انہیں خود بھی معلوم ہے کہ شاید وہ جیتے نہیں ہیں. جی مطلب اس طرح کے جو ہے, اب چونکہ اس لیے ایک پولیٹیکل یا ایک وہ اینگل ہے کیونکہ جو آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا, اس کا کردار سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جی ہاں, تو اگر آپ کے آئیڈیاز یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے ان کی طرف سے یہ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک انٹالرنس ہے, انتہا پسندی ہے, ہم مختلف ویو پوائنٹ کو, مختلف زاویہ نظر کو برداشت نہیں کرتے. یہ طرح ایک دفعہ پڑھیے گا پھر تھوڑا سا میں ایکسپلین. جی میں پڑھتا ہوں. عنوان ہے جی کردار کے غازی. ہمارا اب چلن یہ ہے, اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا, کسی کی سوچ اپنی سوچ سے ٹکرانے لگتی ہے, اگر کوئی کہے میرا عقیدہ تم سے ہٹ کر ہے, تو ہم کردار کے غازی فقط باتیں نہیں کرتے, دلیل و گفتگو کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے, سو اس کافر کو ہم اپنے عقیدے کے تقدس پر ہمیشہ وار دیتے ہیں, ہم اس کو مار دیتے ہیں. کیا خوبصورت شعر ہے یہ, آخری ایک دفعہ پھر پڑھیے گا. تو ہم کردار کے غازی فقط باتیں نہیں کرتے, دلیل و گفتگو کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے, سو اس کافر, یعنی ہم نے طے کر لیا کہ وہ کافر ہی ہے, سو اس کافر کو ہم اپنے, اور یہ اتھارٹی ہم نے خود ایزیوم کر لی. جی خود ایزیوم کر لی ہے, بالکل. اور ہم نے ہر گلی محلے کی لیول پہ ہم نے خود اپنے آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے, جو شاید جو ایک حکومت کا اختیار ہے, جو ایک نظام کا اختیار ہے, جو ایک مفتی اور ریاست کا اختیار ہے. انڈیویجولی ہم نے اس کو ایزیوم کر لیا ہے اور ہم اس کو ایکسرسائز اور ایگزیکیوٹ کرنے پہ تلے رہتے ہیں. سو اس کافر کو ہم اپنے عقیدے کے تقدس پر ہمیشہ وار دیتے ہیں, ہم اس کو مار دیتے ہیں. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس کے اوپر بات بھی اس لحاظ سے کرنا ضروری ہے. جو ہمارا ریاست کے ساتھ معاہدہ ہے, جو ہمارا سماجی معاہدہ ہے, وہ سماجی معاہدہ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اپنی پاورز
ریاست کی اجتماعی پاس کو، جو جنرل ول ہے لوگوں کی، وہ ریاست کو ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، اور جو سوورینٹی ہے پورے معاشرے کی وہ ریاست اس کو ایکسرسائز کرتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور وہ پھر ہم سے اختیار چلا جاتا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے ریاست کے ساتھ کہ ریاست اس لا کو امپلیمنٹ کرے گی، ہم نہیں کریں گے. جی بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے بھی یہ ریاست کا ہی فرض ہے کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کرے. اگر ہم اپنے ہاتھ میں لا لیں گے تو شاید ہمیں خود اپنے آپ سے زیادہ خطرہ. وہ ایک شعر بھی ہے بڑا خوبصورت سا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اب تو ڈر لگتا ہے ہمیں خود سے. ہمیں کسی اور سے نہیں، شاید خود سے خطرہ. جی ناظرین، آپ پہلی فرصت میں اسلم شاہد صاحب کی بک آپ لیجئے گا اور پڑھیے گا ضرور. جو شاعری کا تازہ جھونکا ہے ان میں سے اسلم شاہد صاحب ہیں. رومانوی شاعری بہت آسان ہے، بہت لکھا جا رہا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو ہماری سوسائٹی ہے شاید وہ اوور رومانس سوسائٹی ہے. سماج کے اوپر بہت کم اچھا لکھا گیا. آپ شاعری پڑھیے گا، آپ کے ایستھیٹیکل پلیجر کے بعد مختلف ایشوز کا بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا. جی اسلم شاہد صاحب، آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کو لے کے. یہ بڑا خوبصورت ایک گلدستہ ہے، ایک اینتھولوجی ہے جس میں ہر طرح کے سماجی رویے کے اوپر آپ نے لکھا ہے. آپ کی یہ بہت خوبصورت نظم ہے قلم کی جاب ڈسکرپشن. ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی جہاں پہ نیگیٹو انڈیکیٹرز بہت زیادہ ہیں، لوگ کہتے ہیں زوال ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ریلیونٹ ہے یہ ڈسکشن. لیکن اہل قلم کا کردار آپ کے سماج کی ترقی کے ہر مرحلے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے. آپ کا سماج ترقی کر رہا ہو، سسٹین کرنا ہو، یا اس نے اور آگے بڑھنا ہو، تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کے اہل قلم ہے، کیا وہ متاثر کر رہا ہے نوجوانوں کو، عوام کو؟ جی، ذمہ داری بہت بڑی ہے، ٹارگٹ اور منزل بہت اونچی اور بہت دور ہے، سفر لمبا ہے، لیکن اہل قلم جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. معاشرے میں انہوں نے اویئرنیس، شعور پیدا کیا ہے، لوگوں کو اپنے حقوق کا علم، احساس، اندازہ ہوا ہے. اسٹل یہ سفر بہت لمبا ہے، اور ایک لے مین کے مقابلے میں اہل قلم پہ یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ میسز کے حقوق کے بارے میں، ان کی حالت زار کے بارے میں آواز اٹھائیں، اور سلوشنز بھی ساتھ سجیسٹ کریں کہ ان خرابیوں کا حل کیا ہے. اچھا، اس میں مارجن بہت کم نہیں رہ جاتا؟ ہماری رائٹر سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں دو چیزوں کے اوپر نہیں لکھ سکتے. ایک آپ مذہب کے اوپر نہیں لکھ سکتے، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں لکھ سکتے، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ جوڈیشری کے اوپر بھی نہیں لکھ سکتے، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس مارجن نہیں رہ جاتا لکھنے کا. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اسی دیوار کے اندر وہ رزن بھی ہے، وہ سوراخ بھی ہے جسے ہم باہر دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ اور یہاں پہ بینیفٹ اور ایج حاصل ہے شاعروں کو. نثر میں، روزمرہ گفتگو میں آپ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے. ہم اپنے کلاسیکل شعراء کو دیکھ لیں، اور اپنے بعد والے شعراء کو، اور ہمارے شاعر مشرق سے لے کے اہم بڑے شعراء کو بھی بہت ساری چیزیں وہ اتنی نفاست سے، اتنی ریفائنڈ طریقے سے وہ کہہ گئے شاعری میں کہ اگر نثر میں وہی بات کرتے، یا نثر میں آج کوئی وہ بات کرے تو اس کے لیے جی آئیں گے بالکل فوری طور پہ. میں یہاں پہ اکبر العبادی کا ایک شعر ہے جس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ چونکہ موسم سازگار نہیں تھا تو میرے الفاظ نے ظرافت کا لباس اوڑھ لیا ہے، ظرافت کا لحاف اوڑھ لیا ہے. میں ظرافت کے پیرائے میں وہ ساری باتیں کر جاتا ہوں کہ جو شاید نثر میں نہ کر سکوں. کوشش میں نے بھی یہ کی ہے. ہیومر تو بہت بڑا آرٹ ہے. ہیومر اتنا بڑا اچھا آرٹ ہے کہ آپ شاید اپنی مسز کو مینیج کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بھی ہیومر ہی ہے. اینڈ اف یو ہیو ہیومر یو کین مینیج اینی تھنگ. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. بلکہ وہ لائٹر اس نوٹ پہ ہی ایک مصرع ویسے میرے ذہن میں اپنا ہی کھڑا ہوا آتا ہے بہت سارے موقعوں پہ. جو شاعر اچھا ہوتا ہے وہ شوہر اچھا ہوتا ہے. اچھا، جو شاعر اچھا، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جو تابع دار اچھا ہوتا ہے وہ شوہر اچھا ہوتا ہے. یا وہ اپنی بات کو اس انداز سے بیان کرنے کا ملکہ شاید بہتر جانتا ہے کہ جو اگلے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. یہ رومانوی شاعر کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، اس نے تو جھوٹ بولنا ہے نا، اور ایگزیجریٹڈ فارم میں بولنا ہے. تھوڑا سا وہ اپنے بیگم کے آگے بول دے گا تو اس کا چلتا رہے گا. لیکن جنہوں نے سماجی رویوں پہ شاعری کرنی ہو جیسے آپ نے کی ہے، تو اگر آپ سماجی رویوں کی شاعری اپنی بیگم کے ساتھ کریں تو آئی تھنک یو آر ان ٹربل.
جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے وہ جاوید اختر صاحب سے پوچھا پرابلی کہ جی آپ تو آپ کی جو موویز میں جو آپ کے گیت ہیں اور باقی جو شاعری بڑی رومانٹک ہے، تو کیا آپ گھر میں بھی اتنے رومانٹک ہوتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر بندہ سرکس میں کام کرتا ہو تو گھر میں بھی الٹا لٹکا نظر نہیں آئے گا آپ کو، ضروری نہیں کہ ہو. چلیں یہ کمنگ بیک ٹو اہل قلم کی جاب ڈسکرپشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے لکھنا ہے تو پھر اچھا لکھیں، کیونکہ اٹس اے رسپانسبلٹی. آپ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ پڑھیں، لوگ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس سے متاثر ضرور ہوں گے. تو اس کو ذرا ایک دفعہ آپ پڑھیے گا، پھر ہم اس کی ڈسکشن. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوال مجھ سے کیا جائے کہ تم کیوں لکھتے ہو یا کسی شاعر سے، تو غالباً سب کا جواب اس سے ملتا جلتا ہوگا کہ ان کی جاب ڈسکرپشن، سرکاری افسر ہیں آپ سمجھتے ہیں معاملات کو، جے ڈیز پہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ساری آپ کی جاب. سرکاری ملازمین کی جے ڈیز ختم ہو گئی ہیں، وہ نوکری سے حضوری میں چلی گئی، یہ بات وہ آگے سے آگے. یہ بدقسمتی ہے کہ لکھی ہوئی چیزیں کچھ اور ہیں اہل قلم کو. لیکن اہل قلم کو، اچھا یہ جو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ جاب ڈسکرپشن اتنا یہ پٹ چکا ہے لفظ کہ چلیں میرے لیے یہ انٹرسٹنگ تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس میں کوئی ہوا کا یا کوئی اس کو ریفریش کرتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی اچھی ہمیں چیز نکل. جی ہوپ فلی اس کو سنیں گے آپ اور آپ کے ناظرین تو کچھ مختلف چیز لگے گی. تو میں اپنا جواب نثر میں گفتگو میں دینے کی بجائے اسی نظم کو پڑھ کے تو یہی میرا جواب ہوگا اس سوال کا. اہل قلم کی جاب ڈسکرپشن کہ ہم کیوں لکھتے ہیں. وفا کے دفتر نے روز اول ہم اہل دل سے حلف لیا تھا کہ سچ لکھیں گے. وفا کے دفتر نے روز اول ہم اہل دل سے حلف لیا تھا کہ سچ لکھیں گے. غلط میں جتنی بھی منفعت ہو، غلط کو پھر بھی غلط لکھیں گے. خوبصورت. ہمارے ہوتے ہوئے ذرا بھی جو حق کی حرمت پہ آنچ آئی تو کٹ مریں گے، نہیں ڈریں گے. سو اے عزیزو ہمارے ذمے یہ نوکری ہے. خوبصورت. خوشی سے کر لیں کہ جبر سہ کر، بچشم نم ہوں کہ خندہ برلب. ہمارے ذمے یہی لکھا ہے، اسی کا ہم نے حلف دیا ہے کہ رت جگہوں کے عذاب دیکھیں، کریں لہو سے چراغ روشن، پھر اس کی مدھم سی روشنی میں جزا سزا کی کتاب دیکھیں. فلک سے اترے ہوئے صحیفوں کے باب کھولیں، وفا شعاروں کا بے نواؤں کا اجر ڈھونڈیں. ستم گروں کا حساب دیکھیں، سیاہ شب سے اگائیں سورج، خزاں رتوں میں گلاب دیکھیں. وہ جن کی پلکوں سے آرزوئیں ستم شعاروں نے نوچ لی ہیں، ہم ان کے حصے کے خواب دیکھیں. سو اے عزیزو ہمارے ذمے یہ نوکری ہے. بڑی خوبصورت آپ نے، بڑی آسان، جو آپ کی شاعری کی بڑی اچھی بات ہے کہ ردھم ہے، اس میں موسیقیت ہے اور اختصار ہے. مختصر ہونا بہت ضروری ہے. کمپلیکس سنٹینسز نہیں ہے شاعری میں جو ریڈر کو سب سے زیادہ مشکل میں ڈالتے ہیں. اور جہاں پہ ہماری اردو، اب ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ زبان دانی اتنی اہم بھی نہیں رہی، کیونکہ ایز لانگ ایز دی میسیج از بین کنوینڈ، اور آپ ملٹائی لنگول ہیں تو آپ ایکسپرٹیز نہیں لے سکتے، تو آسان لینگویج زیادہ اچھا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. شاعر کے لیے امید کتنی امپورٹنٹ ہے، شاعر کے پیغام کا کہ میں امید کتنی زیادہ ضروری ہے. پیسمزم کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور شاعری، اچھے شاعر کبھی پیسمسٹ نہیں ہوتا ہے. جی بہت عمدہ بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک شاعر میں اور ایک مایوس فرد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مایوس شخص جو ہے وہ زندگی کی برائٹر سائڈ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ بالکل ہر طرف سے نا امید ہو کے، اور وہ سر اپنا زانوں میں چھپا کے جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے. شاعر ان سارے مسائل کو دیکھتا ہے، ان سارے مراحل میں سے گزرتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ ٹنل کے اینڈ پہ ایک روشنی ہے، سلور لائننگ ہے، اور اس کی طرف وہ متوجہ کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو کہ بجا اندھیرا بہت ہے، بہت مایوسی ہے، لیکن کہیں کہیں شمعیں جل رہی ہیں، اکا دکا ستارہ جو ہے وہ ٹمٹما رہا ہے، اور اس پہ نظر رکھ کے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے دن بدلیں گے اور ہمارے حالات بدلیں گے. ویسے بھی اسلم شاہ صاحب، یہ سویلائزیشنل سائیکلز ہیں. پرماننٹ تو نہ مایوسی ہوتی ہے نہ کوئی امید رہتی ہے، بلکہ پرماننٹ امید بھی نہیں رہتی. تو سویلائزیشنل سائیکلز ہیں. آج ہم مایوس ہیں، لیکن شاعری، اچھی امید جو لوگ دلائیں گے، معاشرے کو آگے لے کے جائیں گے. سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے، شاعروں نے، ادیبوں نے، سیاستدانوں نے، خاص طور پہ عوام نے. اچھا اسلم شاہ صاحب، ذرا آپ کی یہ بڑی خوبصورت نظم ہے ایکسپائرڈ. جی
یہ ذرا ایکسپائرڈ کے بارے میں بتائیے گا، اور آپ کی نظم، ایک نظم دوسری نظم سے، ایک غزل دوسری غزل سے، موضوع کے اعتبار سے، سخن کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتی آ رہی ہے، جو ظاہر کرتا ہے آپ کی بہت گرپ ہے، نہ صرف شاعری ڈکشن اس کی تکنیکی پہلوؤں کے اوپر، بلکہ جو اپیل ہے شاعری کی اس کے اوپر. جی ایسا ہے کہ آپ کے تو بہتر علم میں ہے، بیک گراؤنڈ میرا کافی ایک لٹریچر کا اور وہ سلسلہ ایک ہے. پروفیشن تو روزی روٹی کا ایک بہانہ ہوتا ہے، پیشن جو ہے وہ لکھنا لکھانا ہے، اور یہ چیز تھرو آؤٹ دا ایئرس میرے ساتھ چلتی رہی ہے. میں جب کالج میں تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، یا یونیورسٹی میں، یا اس کے بعد بھی لکھنے لکھانے کا میرا سلسلہ رہا ہے. آپ نے بہت دیر کی، 20-25 سال کا اپنے آپ کو، اپنے اندر کے شاعر کو چھپائے رکھا، اور اب آپ اس کو سامنے لے کے کسی حد تک درست ہے یہ بات. لیکن ایسا ہے کہ میں چونکہ بہت کم شعر کہتا ہوں جی، تو میرے پاس میٹیریل بھی اتنا زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میں کوئی مہینوں بعد جب سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ چیز شاید کچھ معیاری ہے یا اس کو سامنے آنا چاہیے تو میں لکھتا ہوں، ورنہ میں لکھ کے اور خود کاٹنے والا اور چھپانے والا کام زیادہ کرتا ہوں. تو یہ نظم ہے ایکسپائرڈ، اور جو بتاتی ہے، دکھاتی ہے کہ ہم انسان زندگی بھر خواب دیکھتے ہیں لیکن ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. ہم زندگی بھر بہتری کی امیدیں رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں اس طرح سے ملتی نہیں ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس نظم کو پیش کروں. ایکسپائرڈ. بھاری تگڑی عمر کی گٹھڑی کل شب میں نے کھول کے دیکھی، اس میں ڈھیروں خواب کھلونے، ٹوٹے پھوٹے آدھے پونے، خوبصورت سینت سنبھال کے یوں رکھے تھے جیسے ایک دن صبح اچانک سارے ٹوٹے بکھرے سپنے اپنے آپ ہی جڑ جائیں گے. دکھ کی دھند میں لپٹے رستے سکھ منزل کو مڑ جائیں گے. غم کی چادر ہٹ جائے گی، یاس کی بدلی چھٹ جائے گی، کالی رینا کٹ جائے گی. خوبصورت. اب تک جو کچھ مل نہیں پایا مل جائے گا، دل کا پھول کے کھل نہیں پایا کھل جائے گا. چاک گریباں عمر گزاری چاک یہ آخر سل جائے گا. میری عمر پٹاری میں سے رنگ برنگے سپنے نکلے، ٹوٹے پھوٹے اور پرانے، آدھ ادھورے تانے بانے، کچھ جانے کچھ انجانے. اتنی بھاری گٹھڑی لیکن تہ در تہ بس خواب رکھے تھے، ڈھیروں غیر مکمل خاکے پوری کوئی تصویر نہ نکلی. لفظوں کے انبار دھرے تھے کامل ایک تحریر نہ نکلی. یہ دوبارہ شعر، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. لفظوں کے انبار دھرے تھے کامل ایک تحریر. جی اتنی بھاری گٹھڑی لیکن تہ در تہ بس خواب رکھے تھے، ڈھیروں غیر مکمل خاکے پوری کوئی تصویر نہ نکلی. لفظوں کے انبار دھرے تھے کامل ایک تحریر نہ نکلی. کیسے کیسے خواب بھرے تھے ایک مگر تعبیر نہ نکلی. ناظرین، جو اسلم شاہ صاحب کی شاعری میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ امید کا پیغام ہے. خواب کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، سپنوں کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، آگے بڑھنے کا ذکر ہوا ہے. پروگریسو پوئٹری ہے. آپ اسے لیمنٹیشن نہیں کہہ سکتے. اٹ از ناٹ اے نہیلسٹک پوئٹک لیمنٹیشن. سر میں نے انگریزی تھوڑا سا پڑھا ہے تو اس کو میں پھر اردو، ادب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جی ادب ایک جیسا ہوتا ہے، لباس مختلف ہے اس کا. اچھا، یہ آپ کی شاعری میں ایک خواب ہے، ایک امید ہے، ایک ولولہ ہے، جہاں پہ آپ کی شاعری ریکگنائز کرتی ہے کہ سوشل ایشوز ہیں، ایشز بہت زیادہ ہے، پھر فینکسز بھی ادھر سے نکلیں گے. تو دیٹس گڈ. اچھا، آپ پر امید ہے پاکستان کی سوسائٹی سے کہ یہ سوسائٹی بہتری کی طرف جائے گی؟ جی بہت پوری امید ہوں. اگرچہ اس وقت جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس وقت جسے کہتے ہیں نا اندھیرا بہت ہے، اور رات جب ہوتی ہے شام کو دھندلکا ہے، روشنی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، اور آدھی رات تک یہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. لیکن اندھیرا جب بڑھ رہا ہے تو اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ کہ صبح بھی اتنی ہی قریب آ رہی ہے. اندھیرا جب پیک پہ پہنچے گا، نصف شب ہوگی، تو اس کے بعد لمحہ بلمحہ یہ اندھیرا گھٹتا جائے گا اور بہتری. تو یہی امید مجھے انشاءاللہ اس ملک سے اور اس معاشرے اور اس کے لوگوں سے ہے. جیسے شاہ صاحب پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی بک کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. مختلف زاویے ہیں آپ کی کتاب میں، ایموشنز جو ہیں وہ مختلف طرح سے، آپ ایموشنز کا فلو بڑا ہی خوبصورت ہے. سائنٹیفکلی ہم کہہ سکتے ہیں آپ نارتھ پول سے ساؤتھ پول
فوراً چلتے ہیں. کہانی نامکمل ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے. ایک دفعہ پڑھیے گا پھر اس کے بارے میں بتائیے گا. ناظرین، یہ جو کہانی نامکمل ہے یہ انتہائی خوبصورت نظم ہے. اور جب ہم ایک کوالٹی کی بات کرتے ہیں کہ شاعری میں کوالٹی کی، میں بار بار کہتا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے شاعروں کی شاعری سے خاتون کو نکال دیا جائے تو پھر شاید پاکستان میں شاعری نہیں ہو سکے. تو پاکستان میں وہ شعراء جو خاتون کو استعمال کیے بغیر شاعری کر رہے ہیں وہ شاید بہتر شاعری کر رہے ہیں. اور معاشرے کے انحطاط کی جس جگہ پہ ہم ہیں شاید ہمیں سماجی شاعری کرنی چاہیے. یہ ذرا نظم پڑھیے گا پھر تھوڑا بتائیے گا ہمارے ناظرین. جی بالکل. اور اس میں بالکل مختصراً ایک تمہید کے طور پہ جی. کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ شعراء مایوس زیادہ ہیں. میری شاعری میں بھی شاید کہیں کہ یہ چیز ہو کہ جی بہت ہی بلیک قسم کی تصویر دکھائی گئی ہے اور مایوسی والی باتیں. لیکن جب تک ہم حقائق کا اعتراف نہیں کریں گے، جب تک ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. تو یہ ایک ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اس سچویشن کو بدل سکیں، امپروو کر سکیں. یہ بھی اسی طرح کی ایک نظم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہانی جو ہمارے سماج کی کہانی ہے، ہمارے ملک اور معاشرے کی کہانی ہے، یا شاید اگر براڈر اس میں دیکھیں آپ تو یہ دنیا کے بہت سارے معاشروں کی کہانی ہے کہ ان کو کس طرح سے گرو کرنا چاہیے اور کہاں کس اسٹیج پہ جا کے تو ان کو ایک صحیح معنوں میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا ایک سماجی ترقی ہو جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے، بنیادی لبرٹیز ہوں. جی بالکل ایسا ہی. تو یہ اس مفہوم کی ایک نظم ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں جی پیش کرنا چاہوں گا. اس کا عنوان ہے جی کہانی نامکمل ہے. میرے بچوں، کہانی سننا چاہو گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر اس کا ہر ایک منظر ابھی تک نامکمل ہے. ابھی تو اس کہانی پر بہت سا کام ہونا ہے. ابھی تو سلطنت کے رحم دل بوڑھے شہنشاہ کا لہو چپ ہے. جو شہزادی رعایا کے دلوں پر راج کرتی تھی ابھی یک چشم کالے دیو کے سنگین زندانوں میں جکڑی ہے. ابھی تک دور دیسوں سے وہ شہزادہ نہیں پہنچا کہ جس کے گرز کی ہیبت فصیلے شہر ظلمت کو ہلا ڈالے. رجس پڑتا ہوا بڑھے تو ایوانے ستمگر کے کلس تک تھر تھرا اٹھیں. فضا میں پھر تغیر ہو، خزاں دیدہ بہاریں بھی مچل اٹھیں. فسردہ سی نگاہوں میں خوشی کے دیپ جل اٹھیں. فسونگر ہاتھ مل اٹھیں. پھر ایک درباں کسی تاریک تہ خانے کے زینے پر کلیدوں کو ٹٹولے اور شہزادی بسد نازو ادا و تمکنت باہر قدم رکھے تو اس کے ایک تبسم سے دلوں میں ولولے جاگیں، نگاہوں میں بغاوت کا خمار اٹھے، لہو بوڑھے شہنشاہ کا پکار اٹھے. مگر بیٹا ابھی تو شہر کی سہمی ہوئی گلیوں میں وحشت رقص کرتی ہے. ابھی خلقت پریشاں ہے. ابھی مکار جادوگر کا سکہ خوب چلتا ہے. ابھی تو اس کی دہشت سے ہر ایک معصوم لرزاں ہے. ابھی تک خون ارزاں ہے. کہاں انسان کی قیمت، کہاں ناموس کی وقت. ابھی انصاف بکتا ہے. ابھی دولت ترازو ہے. ابھی تو شہر کا واعظ ہر ایک غاصب کا بازو ہے. ابھی مزدور ننگا ہے. ابھی دہقان بھوکا ہے. ابھی دھندلے چراغوں میں لہو مفلس کا جلتا ہے. ابھی ہاری کی محنت پر وڈیرا عیش کرتا ہے. ابھی اہل ادب کے ہر لغت میں حق و باطل ہم معانی ہیں. ابھی مکتب سکھاتا ہے شرافت ایک برائی ہے. ابھی تاجر کے کھاتے میں خیانت بھی کمائی ہے. میرے بچوں، ابھی خواب عروج و عظمت انسان ادھورا ہے. ابھی تو ارے بچوں، یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر اس میں میرا حصہ یہیں تک تھا. اب اس لمبی کہانی کے نئے کردار تم سے ہیں کہ اب قصہ تمہارا ہے. یہ سب قصہ تمہارا ہے. تمہیں نے اس کہانی کو اب آگے لے کے چلنا ہے. تمہیں نے اس کہانی کے مناظر کو بدلنا ہے. شب تاریک ڈھلنی ہے. ابھی سورج نکلنا ہے. ابھی یک چشم کالے دیو کے سر کو کچلنا ہے. ابھی تو رحم دل بوڑھے شہنشاہ کے لہو کا قرض باقی ہے. تمہارا فرض باقی ہے. ہمارے عشق و آزادی کی شہزادی ابھی منظر پہ آنی ہے. میرے بچوں، یہ مت بھولو
کہ یہ لمبی کہانی ہے، ابھی تو اس کہانی پر بہت سا کام باقی ہے، ابھی انجام باقی ہے. کہانی نامکمل ہے. کیا خوبصورت ہے. بہت ناظرین، اگر آپ اس شاعری کی کوالٹی دیکھیں، شاعر صاحب یہ شاعری جو آپ کی ہے انتہائی آسان لفظوں میں انتہائی کمال کی شاعری ہے. اور اس شاعری سے مثلا آپ شاعری پڑھ رہے تھے تو میں شاعری نہیں سنتا ویسے نا، لیکن بہت امپیکٹفل تھی کیونکہ یہ آپ کے دل کو، آپ کی جو امنگیں ہیں، آپ کے جو ڈیپ ڈیزائرز ہیں سماج کو لے کے، اس کی عکاسی کرتی ہے. اور ایسی شاعری بہت زیادہ ہونی چاہیے. میرے خیال میں اتنی ڈائمینشنز ہیں آپ کی کتاب میں، اور دس از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ڈائمینشنز. کیا کہیں گے آپ نے لگتا ہے یہ دل سے لکھی ہے. جی بہت شکریہ. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک کے دوران کہ میں بہت کم چونکہ شعر کہتا ہوں، اور جب لکھتا ہوں ہفتوں مہینوں بعد، بعض اوقات سال میں ایک آدھ دفعہ، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل دل سے میری آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، اور اس میں شاید تھوڑی سی تاثیر اس لیے بھی اللہ میاں نے رکھ دی ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دلوں میں اترتی بھی ہے. اور جیسے ہی آپ کوئی سماجی تفریق دیکھتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ دیکھیں خوشی اس وقت آپ کو نہیں مل سکتی جب تک ایک اجتماعی خوشی بھی نہ ہو. انفرادی طور پہ ہم کامیاب ہیں شاید زندگیوں میں، لیکن جب تک اجتماعی خوشی نہیں ہوگی، جب معاشرہ خوش نہیں ہوگا، وہاں پہ بڑھوتری نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہ جیسے پوئٹک جسٹس نہیں ملے گا آپ کی انفرادی شخصیت کو اور معاشرے کو، بالکل تو آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. شاید صاحب بہت ڈائمینشنس ہیں. یہ نظم بھی آپ کی بہت خوبصورت ہے، دل دکھتا ہے. اس کو ذرا پڑھیے گا، تھوڑا بتائیے گا اس بارے میں. جی ضرور. اور ویسے تو خیر شاعری یا کوئی بھی تخلیق کار کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن جو کچھ نظمیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اپنی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دل دکھتا ہے. دل دکھتا ہے جب دنیا میں ظلم کے بادل گہرے دیکھوں، ہر سو جھوٹ کو پھیلا پاؤں، ہر سو سچ پر پہرے دیکھوں. دل دکھتا ہے جب رہبر ڈھونڈے خود رہزن کی قربت، بڑھتی جائے اس کی دولت، جھیلیں سارے راہی غربت. جب چہروں کو غمگین دیکھوں، جب آنکھیں رمجھم برسیں، جب مفلس کی جیب ہو خالی، روٹی کو جب بچے ترسیں. محنت کش کا خون پسینہ جب نہ پائے پورے پیسے، ڈستی جائے سوچ کی ناگن، پیٹ بھریں گے اتنے کیسے. دل دکھتا ہے جب میں دیکھوں تاجر آجر حرص کے بندے، اہل دانش صوفی سالک، حب مال و جاہ میں اندھے. اپنے حق کی خاطر جب دھکے کھائے بوڑھا سائل، حرص میں لپٹا بابو کہہ دے بابا کھو گئی تیری فائل. جب شیطان وڈیرا لپکے اور بیچاری لڑکی ہاری، دکھ کا مارا باپ یہ سوچے مولا جیون ایسا بھاری. دل دکھتا ہے جب کوئی منصف عدل کرے تو قیمت مانگے، دل دکھتا ہے جب کوئی ملا پیسے لے کر جنت بانٹے. اپنے ہر سو چھائی دیکھوں ظلم کی کالی خونی راتیں، اپنے ہر سو پھیلی پاؤں جبر کی کیسی باتیں. کتنی باتیں ایسی جن سے اسلم میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، اس پر میرا دل دکھتا ہے. خوبصورت. بہت شکریہ سر. نظمیں آپ نے بہت اچھی لکھی ہیں. ناظرین، اسلم شاہ صاحب کی کتاب کی سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ ہر نظم دوسری نظم سے مختلف ہے. اس طرح بڑھتے غزل کی جانب سے. نظم شاید پڑھی جاتی ہے، غزل شاید سنائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یہ گائی جاتی ہے. لیریسزم اس میں زیادہ ہے، موسیقیت زیادہ ہے، ریتم زیادہ ہے، رومانوی زیادہ ہے. رومانوی سے مراد صرف خاتون نہیں ہے، لیکن ہر وہ چیز جو ان ریئل ہو وہ رومانوی ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی پھر ہم بات کریں گے کہ اسے رومانٹک کیوں کہا جاتا ہے. صحیح. یہ لفظ، اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی. جی. آپ کی بڑی خوبصورت غزلیں ہیں ادھر. تو آپ کی بک میں سب سے آپ کی پسندیدہ غزل کون سی ہے؟ ویسے تو آپ کو ساری پسند ہو. جی ظاہر ہے یہ سوال بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تمہیں اپنی دائیں آنکھ زیادہ پسند ہے یا بائیں آنکھ. لیکن بہرحال اگر پھر بھی آپ پوچھیں گے تو جو پہلی غزل ہے اس کو میں سنانا بھی چاہوں گا. جی. اپنے
ناظرین کو، ویورز کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان میں سے ایک ہے. جی جی. میں ملک صاحب مختصر، چونکہ کم کہنے والا ہوں، تو میری غزلیں بھی بمشکل 5-6-4 اشعار پہ مشتمل ہوتی ہیں. لمبے 2 غزلیں سے غزلیں مجھ سے نہیں لکھے جاتے. بڑی اچھی بات ہے. تو یہ چند ایک اشعار میں پیش کروں. وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا، وقت نے یوں فاصلوں کو کم نہیں ہونے دیا، ہم کو میں اور تم ہی رکھا ہم نہیں ہونے دیا. غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے، غم زمانے کے مجھے آنکھیں دکھاتے رہ گئے، تیرے غم نے اور کوئی غم نہیں ہونے دیا. دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر، دوست میرے دل نے جھیلے کیسے کیسے دکھ مگر، دوست تیری آنکھ کو تو نم نہیں ہونے دیا. دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی، دوست میری زندگی کی ڈور الجھی رہ گئی، دوست تیری زلف کو برہم نہیں ہونے دیا. اور یہ آخری شعر ملک صاحب، یہ آپ اس کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ہم آپ ایک ہی کشتی کے سوار اور وہ ہیں. نوکری بھی، شاعری بھی، عشق بھی، گھر بار بھی، نوکری بھی، شاعری بھی، عشق بھی، گھر بار بھی، دل کے صوبے 4 رکھے ضم نہیں ہونے دیا. آپ نے فیڈریشن نہیں بنائی. ہم نے اینٹیٹیز تو الگ الگ، اور ہم نے آٹونومس رکھا ہے. نہیں پھر تو آپ نے فیڈریشن بنایا. جی اب ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے پھر وحدانی ریاست نہیں بنائی. جی ہاں. اچھا اسم شاہ صاحب، یہ پہلے میرا سفینہ بہاؤ میں رکھ دیا، یہ بھی بڑا خوبصورت، اس میں بڑی اچھی شاعری ہے، لیریسزم بہت زیادہ ہے، روانی زیادہ ہے. جی. تو یہ ڈفرینٹ موڈس جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہوتے ہیں آپ کی غزلوں میں، یہ بھی ذرا تھوڑا پڑھ کے ہمیں بتائیے. جی ضرور. پہلے میرا سفینہ بہاؤ میں رکھ دیا، پہلے میرا سفینہ بہاؤ میں رکھ دیا، دریا کو پھر لپیٹ کے ناؤ میں رکھ دیا. میں ٹوٹتے بدن سے جو پہنچا تو اگلی صبح. خوبصورت. میں ٹوٹتے بدن سے جو پہنچا تو اگلی صبح، اس نے سفر کو پھر سے پڑاؤ میں رکھ دیا. خوبصورت. ہم لوگ حق پرست ہیں لیکن یہی کہ بس، ہم لوگ حق پرست ہیں لیکن یہی کہ بس، سچ کا علم اٹھایا دباؤ میں رکھ دیا. یہ دوبارہ ذرا پڑھیے. ہم لوگ حق پرست ہیں لیکن یہی کہ بس، سچ کا علم اٹھایا دباؤ میں رکھ دیا. یہ تو سارے سیول سرونٹس بلکہ سرکاری ملازمین کی یہی ہے سرشت اور جبلت اور روایت، جو بھی جی جی بدقسمتی سے. بابا جسے تپش سے بچاتے تھے عمر بھر، بابا جسے تپش سے بچاتے تھے عمر بھر، بچوں کے ہاتھ آیا الاؤ میں رکھ دیا. خوبصورت. تخلیق کار شوق کے قربان جائیے، تخلیق کار شوق کے قربان جائیے، کیسا رچاؤ عشق کے گھاؤ میں رکھ دیا. اور آخری شعر بہت خوبصورت ہے. کیسا رچاؤ عشق کے، کیسا رچاؤ عشق کے گھاؤ میں رکھ دیا. کچھ نقصانات آپ کو اچھے لگتے ہیں. جی اچھے لگتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اور بخوشی ہم وہ جنوں پنجابی چ کہندے نے چڑھی ہوندی ہے. جی وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتا بندہ. ٹھیک ہے. اور اس کا مقطع ہے جی آخری شعر. جی. اترا تھا رزم عشق میں حوصلے سے لیس، اترا تھا رزم عشق میں حوصلے سے لیس، اس نے ہرا کے پہلے ہی داؤ میں رکھ دیا. کیا خوبصورت شعر ہے. پہلے میرا سفینہ بہاؤ میں رکھ دیا، اور دیکھا کہ یہ پھر بھی نہیں ڈوب رہا، تو اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ پہلے میرا سفینہ بہاؤ میں رکھ دیا، دریا کو پھر لپیٹ کے ناؤ میں رکھ دیا کہ ہونٹے ڈبے گئے. اچھا وہ جب آئی واز اے اسٹوڈنٹ تو مختلف شاعری آتی تھی، کپلیٹس تھے، وہ رباعیات تھیں، دوسرے تھیں، تو ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا تھا، تو میں 3-3 4-4 پیجز کرتا تھا، میرے ساتھ والے دوست 20-20 کر دیتے تھے. تو میں دوستوں کو اکثر کہتا تھا کہ پتہ نہیں کہ شاعر نے کہا یہ نہیں کہا جو آپ لکھا ہے. ہاں جی ہاں. تو میرے خیال میں شاعری کو السٹریٹ شاعری کر سکتا ہے. اچھا اس میں نا بڑی دلچسپ آپ نے بات کی، اور اس میں بڑی خوبصورت بات مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہی ہے اور لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شعر کے 3 مطالب یا معنی ہوتے ہیں. پہلا وہ جو شاعر کے ذہن میں ہوتا ہے، دوسرا وہ
جو پڑھنے یا سننے والے کے ذہن میں آتا ہے، اور تیسرا وہ جو شعر کا اصل مطلب ہوتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، جس کا دونوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے سر، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. آپ کی شاعری جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک عمدہ شاعری اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ناظرین، اس پلیٹ فارم سے ہماری گزارش ہوگی آپ کو کہ آپ اسلم شاہ صاحب کی بک کال لازمی پڑھیے گا. بہت ہی خوبصورت اور نفیس شاعری ہے. شاعری پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعری کتنی خوبصورت لکھی گئی ہے، کتنی ہمہ جہتی شاعری ہے، اور کس طرح ہمارے سیاسی، معاشرتی اور سماجی نظام کی جو تضادات ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہے. اسلم شاہ صاحب، آپ کو بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا ہم بھی. آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. آپ اپنی خوبصورت شاعری سے، خوبصورت نثر سے، آپ نثر بھی بہت اچھے لکھتے ہیں، کالم نویس بھی آپ بہت اچھے ہیں، اور سماج میں آپ کی تحریر کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو امید ہو. اس دور میں جو لوگ امید پہ لکھ رہے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس وقی پلیٹ فارم سے مخاطب ہو سکوں اپنے دوستوں سے. جی ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمارا پروگرام پوڈ کاسٹ وتھ ریپبلک پالیسی، آرٹ، لٹریچر، گورننس، ہیومن رائٹس، ہماری زندگی کے انفرادی اور جو ہماری پبلک لائف ہے اس کے تمام مسائل کو لے کے آپ کی خدمت میں آتا رہے گا، اچھے سے اچھے پروگرامز لے کے، اچھے سے اچھے مہمانوں کو لے کے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.